بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کأنہ اوتی شطر الحسن، مجھے ایسے لگا کہ دنیا کا آدھا حسن و جمال انہیں دے دیا گیا ہے۔ اور خود پیارے نبی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین و جمیل تھے، کتنے حسین و جمیل تھے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب 14ویں رات کا چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، رونق بکھیر رہا تھا، اور سارے آسمان پہ اس کے حسن و جمال کا نظارہ جو ہے دیکھنے کو مل رہا تھا، اور ادھر آفتاب رسالت یعنی زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ صحابی کہتے ہیں ایک چاند آسمان پہ تھا، ایک چاند زمین پہ تھا، زمین پہ آفتاب رسالت نبی کی شکل میں، اور آسمان پر 14ویں رات کا چاند۔ اس کا حسن و جمال بھی میں دیکھ رہا تھا، اس کا حسن و جمال بھی میں دیکھ رہا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون زیادہ حسین و جمیل ہے۔ صحابی کہتے ہیں کافی دیر دونوں کے چہرے کو غور کرنے کے بعد مجھے مجبور ہو کے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ آفتاب رسالت 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ ہر پیغمبر، ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نواز کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ طاقت کتنی تھی جانتے ہیں آپ؟ جی، پیارے نبی کو قوت کتنی تھی، طاقت کتنی تھی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ 30 رَجُلًا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم صحابہ آپس میں بات کر لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 آدمیوں کی قوت دے رکھی ہے، 30 آدمیوں کی قوت۔ عرب کا ایک بہت مشہور پہلوان تھا، رکانہ پہلوان۔ اس کی تاریخ تھی کہ اس نے کشتی میں کسی نے اس کو پچھاڑا نہ تھا، کشتی میں اس نے ہمیشہ فتح پائی تھی۔ کسی نے رکانہ پہلوان کو کشتی میں ہرایا ہو کوئی ثبوت نہ تھا، لیکن پیارے نبی سے جب وہ مقابلہ کرنے کے لیے آیا، یہ رکانہ پہلوان کو پیارے نبی نے پچھاڑ کے رکھ دیا۔ دیکھو پیغمبر کے اندر، اور یہ اللہ کے تمام پیغمبروں میں ظاہری اور باطنی خوبیاں اور کمالات سے نواز کر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ خندق کے موقع پہ مدنی زندگی میں ہم پڑھیں گے، غزوہ خندق کے موقع پر ایک بہت بڑی صحابہ کھدائی کر رہے ہیں زمین کی، بہت بڑی چٹان آ گئی، بہت بڑی چٹان، صحابہ پھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، چٹان نہیں پھوٹ رہی ہے۔ پیارے نبی کے پاس عرض کیا اللہ کے نبی وہ چٹان آ گئی، ہم سے پھوڑی نہیں جا رہی ہے۔ پیارے نبی کدال لے کر آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب لگائی، آپ کے ضرب سے چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 3 ضربیں آپ نے لگائیں، 3 مار آپ نے ماری، اور ہر ضرب پر چٹان کے ٹکڑے ہوتے تھے۔ کہنا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب و نسب کے اعتبار سے بہت اونچا بنایا، تو یہ کمال اور خوبی صرف حسب و نسب کی حد تک نہیں، اللہ اپنے پیغمبروں، اپنے نبیوں، اپنے رسولوں کو اسی طرح سے ظاہری باطنی خوبیوں سے نواز کر بھیجتا ہے۔ اور حضرات، یہ پہلی بات تھی آپ کی ولادت اور پیدائش کے حوالے سے کہ نسب کے اعتبار سے آپ بہت اونچے تھے۔ دوسری بات جو آپ کی ولادت اور پیدائش کے حوالے سے بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی۔ آپ پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے۔ آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد دنیا سے چل بسے۔ ماں نے آپ کی پرورش کی، اور ماں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے ہوئے کہ ماں آمینہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پیارے نبی یتیم ہوئے اور یتیم پیدا ہوئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کیا میسیج دیتی ہے, کیا پیغام دیتی ہے؟ یاد رکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا سب سے پہلا میسیج اور سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر قدرت دنیا میں کسی بچے کو یتیم کرتی ہے تو یہ نہ کہو کہ قدرت اس پہ ظلم کر رہی ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے بندے. اس زمین پر جتنے انسان جنم لیے اور قیامت تک جتنے انسان جنم لیں گے, اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا اور محبوب کوئی انسان نہیں, کوئی بندہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے بندے, سب سے محبوب بندے کو جب یتیم بنایا ہے تو پھر یہ قیامت تک آنے والے یتیموں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. یہ قیامت تک جتنے بچے اس امت کے یتیم ہوں گے ان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ ان کے امام کون ہیں؟ امام الانبیاء ان کے امام ہیں. امام الانبیاء یتیم رہ چکے ہیں. تو لہٰذا قدرت کو الزام نہ دو, یہ نہ کہو کہ قدرت نے فلاں کے والدین کو لے کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظلم کیا ہے, اس لیے کہ قدرت نے, اللہ نے اپنے سب سے محبوب بندے کو یتیم بنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو یتیم بنایا اس کے پیچھے ایک فلسفہ, ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس لیے یتیم بنایا, اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کی تربیت میں رہیں. ماں باپ کی تربیت نہیں چاہیے, ماں باپ کی تربیت, کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کو رسول بننا تھا, آپ کو پیغمبر بننا تھا, اور اس کے لیے جو تربیت چاہیے تھی قدرت نے چاہا کہ یہ میرا بندہ بچپن ہی سے خالص میری تربیت میں رہے. اور حضرات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا ایک اور میسیج اور ایک پیغام, وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی یہ میسیج اور پیغام بھی دیتی ہے کہ دنیا میں جو بچے یتیم ہوتے ہیں آگے چل کر وہ بہت بڑے بنتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے, دنیا میں جو بچے یتیم ہوتے ہیں, بچپن میں جو یتیم ہوتے ہیں, ان میں سے بہت سارے آگے چل کے بہت بڑے بننے والے ہوتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ دیکھیے, ایک یتیم کی پرورش اور ایک وہ بچہ جس کے ماں باپ ہوتے ہیں, دونوں کی پرورش میں زمین آسمان کا فرق رہتا ہے. جس بچے کے ماں باپ ہیں وہ بچہ بڑے ناز و نیام میں پلتا ہے, بڑے نخروں میں پلتا ہے. وہ خود کھاتا نہیں, ماں باپ کھلاتے ہیں. وہ خود نہاتا نہیں, ماں باپ نہلاتے ہیں. وہ خود پہنتا نہیں, ماں باپ پہناتے ہیں. جس بچے کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہے وہ ہر کام کے لیے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے, اس کی نظریں ماں باپ کی طرف اٹھتی ہیں. اس کے مقابلے میں جو یتیم ہوتا ہے بچپن ہی سے ایک طرح کا احساس ہے محرومی, میرا باپ نہیں ہے, میری ماں نہیں ہے. نتیجے میں جو یتیم ہوتا ہے وہ اپنا کام بچپن سے آپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ خود کھانے کی کوشش کرتا ہے, وہ خود نہانے کی کوشش کرتا ہے, وہ خود پہننے کی کوشش کرتا ہے. نتیجے میں یتیم کے اندر ایک ایسی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ جو خود اعتمادی آپ کو اس بچے کے اندر نظر نہیں آئے گی جس بچے کے سر پر ماں باپ کا سایہ موجود ہے. یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے جو یتیموں کی زندگی میں نظر آتا ہے. آپ ایک 10 سال کا بچہ, ایک جو یتیم رہا, ایک جو ماں باپ کے زیر سایہ پلا, دونوں کی معمولات زندگی میں, دونوں کے اعتماد اور دونوں کے کانفیڈنس کو لے کر دیکھو. یتیم کے اندر جو اعتماد اور جو کانفیڈنس رہے گا وہ اس بچے کے اندر نہیں رہے گا جس کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے. پتہ چلا قدرت کے فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں. کوئی قدرت کو الزام نہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ماں باپ کو لے لیا, اس معصوم کے ماں باپ کو اٹھا لیا. کوئی قدرت کو الزام نہ دے. قدرت کے, اور جیسے میں نے کہا ہسٹری پڑھیے, آپ تاریخ پڑھیے, تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کی جو عظیم ہستیاں گزری ہیں, بڑے بڑے اہل علم, ان میں سے بڑی تعداد یتیموں کی رہی ہے, یتیموں کی رہی ہے. ان کے باپ بچپن میں چلے گئے, ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی, پرورش کی, اور سبحان اللہ علم و عمل کے اعلیٰ معیار تک انہیں پہنچایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی یہ سب پیغامات اپنے اندر رکھتی ہے. یہ دوسری بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کے حوالے سے قابل ذکر تھی. تیسری بات,
کہ عربوں کا معمول تھا کہ عرب اپنے ننھے معصوم بچوں کو بچپن میں رضاعت کے لیے دیہاتی عورتوں کے حوالے کرتے تھے.